باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء ڈی پارٹ سیکنڈ اکنامک سبجیکٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے کلاسیکل معیشتدان جو تھے ان کی تعریف کی خوبیاں۔ کلاسیکل معیشتدان جو ہے ان کا احسان ہے کہ انہوں نے معاشیات جو ہے اس جیسے علم کو روح شناس کرایا، لوگوں کو اس کے بارے پتہ چلا، تو ان کی پیش کردہ تعریف جو ہے ان میں پہلی خوبی ہے آسان۔ تو جو کلاسیکل معیشتدان تھے آدم سمیت اور اس کے پیروکار، انہوں نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا اور اس کو انتہائی سادہ اور آسان زبان میں بیان کیا تو لوگوں کو اس کے بارے پتہ چل گیا۔ دوسری بات ہے کہ اس کی ٹھوس بنیاد جو ہے نا قرار دیا گیا۔ کسی ملک کے افراد کی تمام معاشی سرگرمیوں کا محور دولت ہوتی ہے، اس لیے کلاسیکل ماہرین معاشیات نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دے کر اس مضمون کے لیے ٹھوس بنیاد فراہم کی۔ تیسری بات ہے اہمیت میں اضافہ۔ کیونکہ اس علم کے بارے لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا، جب کلاسیکل معیشتدانوں نے اس کو پیش کیا اور اس کے مختلف پہلو بتائے کہ پیدائش دولت، تبادلہ دولت، تقسیم دولت ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اس سے معاشیات کے مطالعہ کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے اوپر کچھ جو لوگ تھے انہوں نے اعتراضات بھی کیے، تو ان میں اعتراضات لگانے والوں میں رسکن اور کارلائل شامل تھے۔ انہوں نے اس کو شیطانی علم قرار دیا۔ ان کے مطابق کہ جو کلاسیکل معیشتدان ہیں انہوں نے اس کو چونکہ دولت کا علم قرار دیا، تو چونکہ وہ دونوں مذہبی رہنما تھے کارلائل اور رسکن، انہوں نے کہا کہ یہ جو کلاسیکی معیشتدان ہیں انہوں نے عوام کو دولت کے پیچھے لگا دیا ہے، لہذا یہ شیطانی علم ہے۔ پھر دولت کا مطالعہ، کلاسیکی معیشتدان نے یہ واضح نہیں کیا کہ معاشیات میں صرف صرف دولت کا ہی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مطالعہ کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف دولت کا ہی مطالعہ کیوں کیا جاتا ہے؟ محدود دائرہ مطالعہ۔ کلاسیکل ماہرین معاشیات نے معاشیات میں صرف دولت کا مطالعہ شامل کر کے اور خدمات کو نظر انداز کر کے اس کا دائرہ محدود کر دیا۔ پھر انسانی فلاح جو ہے اس کے بارے کلاسیکل معیشتدانوں نے کوئی بات نہیں کی، اس تاریخ میں صرف دولت کا مطالعہ کیا گیا۔ پھر دولت کو ترجیح دی گئی۔ کلاسیکل تاریخ میں دولت کو بنیادی جبکہ انسان کو ثانوی حیثیت دی گئی۔ حالانکہ دولت تو انسان ہی کماتا ہے، تو انہوں نے دولت کو آگے رکھا۔ پھر معاشی مسئلہ، کلاسیکی تاریخ میں دولت کے علاوہ دیگر عوامل کا کوئی ذکر نہیں، جبکہ عملی زندگی میں ہر انسان کو محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں معاشی مسئلے درپیش ہوتے ہیں۔ معاشی مسئلہ کے حل کے لیے کلاسیکی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو انسان کو اشرف المخلوقات سمجھتے تھے، معاشیات کی دولت کی تعریف سے بدظن ہو گئے اور اس کے پڑھانے والوں کو اور خود اس علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اعتراضات کا جواب، تو ان کے اعتراضات آنے کے بعد، یعنی رسکن اور کارلائل کے اعتراضات آنے کے بعد، معیشت کی تعریف پر نکتہ چینی، غلط فہمی کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، ان کے خیال کے مطابق دولت سے مراد پیسہ، زمین، مکان، سونا چاندی وغیرہ ہے۔ اس غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ دال روٹی کا علم ہے اور یہ علم انسان کو دولت پرستی اور خود غرضی کا درس دیتا ہے۔ دولت کا مفہوم، اگر آدم سمیت کی تعریف کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ معاشیات کی یہ تعریف زیادہ قابل اعتراض نہیں، کیونکہ اس پر اعتراض دولت کی اصطلاح کو غلط سمجھنے کی وجہ سے کیا گیا۔ حالانکہ آدم سمیت اور اس کے پیروکاروں کے نزدیک دولت سے مراد ایسی کمیاب اشیاء تھیں جو انسان اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دولت ایک مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اصل مقصد نہیں۔ نفس مضمون،
کلاسیکل معیشت دانوں نے واضح کیا کہ علم معاشیات کا نفس مضمون حیات انسانی ہے۔ دولت کا مطالعہ ہم اس حد تک کرتے ہیں جہاں تک وہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ علم معاشیات کا طالب علم دولت کا مطالعہ بالکل اسی طرح کرتا ہے جس طرح ایک ڈاکٹر بیماری کا مطالعہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر جب بیماری کا مطالعہ کرتا ہے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر کو بیماری سے محبت ہے، کیونکہ وہ بیماری کا مطالعہ اس واسطے کرتا ہے کہ نوع انسانی کی بیماری سے نجات دلائی جائے۔ اس طرح جب معاشیات میں دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ علم انسان کو دولت پرستی اور خود غرضی نہیں سکھاتا، بلکہ بتاتا ہے کہ دولت کی غلط اور غیر مساوی تقسیم روکنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں۔ خود غرض نہیں، دولت بذات خود کسی اچھائی یا برائی کی حامل نہیں، بلکہ اس کا مصرف جو انسان کے اختیار میں ہے اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اگر دولت کو نیک مقاصد یعنی معاشی خوشحالی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باعث رحمت ہے، اور اگر صرف اسے جمع کیا جائے تو یہ باعث زحمت، اور ایسی دولت سے معاشیات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا علم معاشیات میں یہ الزام کہ یہ انسان کو خود غرض بنا دیتا ہے سراسر بے بنیاد ہے۔ دولت کی اہمیت۔ معاشیات کی کلاسیکی تعریف پر اعتراضات کے جواب ماہرین نے واضح کیا کہ عملی زندگی میں دولت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی بدولت انسان کو اپنی معاشی مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج بیٹا آپ کو جو کچھ میں نے پڑھایا سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک بھی ضرور دیں گے۔ اللہ حافظ۔